السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو سلطنت عثمانیہ کے تمام بادشاہوں کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم کچھ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہوں پر بات کریں گے۔ یہ ہماری پہلی قسط ہے۔ سلطنت عثمانیہ یعنی ارطغرل کے بیٹے عثمان کی اولاد کی حکومت جو جولائی 1299 عیسوی میں قائم ہوئی اور طویل مدت کے بعد 1 نومبر 1922 عیسوی کو ختم ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ میں تقریباً 36 یا 37 حکمران گزرے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری بادشاہ عبد المجید ثانی تھے، جنہیں رسمی طور پر خلیفہ مقرر کیا گیا تھا اور بعد میں انہیں معزول کر دیا گیا تھا، اور یوں سلطنت عثمانیہ تقریباً 623 سال تک قائم رہنے کے بعد ختم ہو گئی۔ اس سلطنت کے پہلے بادشاہ ارطغرل کے بیٹے عثمان اول تھے، جو 1299 عیسوی کو تخت نشین ہوئے۔ عثمان بہت بہادر اور عقل مند حکمران تھے، رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتے تھے۔ ان کی زندگی بہت سادہ تھی، انہوں نے کبھی دولت جمع نہیں کی۔ مال غنیمت کو یتیموں اور غریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ان میں بے شمار خوبیاں تھیں، جس کی وجہ سے ترک قوم آج بھی ان کی عزت کرتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد یہ رواج قائم ہوا کہ جب بھی کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو عثمان کی تلوار اس کی کمر کے ساتھ باندھی جاتی، تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کر دے۔ عثمان کے دور حکومت میں کئی علاقے فتح کیے گئے۔ آخر میں بروسہ شہر کے بعد غازی عثمان انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد اور خان اول نے سلطنت عثمانیہ کا تخت سنبھالا۔ ان کی پیدائش 1228 عیسوی بتائی جاتی ہے۔ انہیں سلطنت عثمانیہ کا بانی بھی کہا جاتا ہے، جس پر انہوں نے 1326 سے 1359 تک حکمرانی کی۔ انہوں نے مغربی اناطولیہ کا زیادہ تر حصہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا۔ ان کے دور میں پہلی مرتبہ ترک افواج یورپ میں داخل ہوئیں اور کئی علاقوں کو فتح کیا۔ انہوں نے 30 سال تک حکمرانی کی اور 75 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کا مقبرہ بروسہ شہر میں واقع ہے۔ ان کے جانے کے بعد مراد اول 1362 کو تخت نشین ہوئے۔ یہ اور خان اول کے بیٹے تھے۔ یہ ایک شہزادی ہیلن کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے کئی علاقوں کو فتح کیا اور یورپ میں عثمانی پیش قدمی کو مضبوط کیا اور بعض نتینی حکمرانوں کو ٹیکس دینے پر مجبور کیا۔ مراد اول پہلے حکمران تھے جنہوں نے آل عثمانی کو پہلی بار سلطنت عثمانیہ میں تبدیل کیا۔ انہوں نے 1383 عیسوی میں سلطان کا لقب حاصل کیا۔ انہوں نے پہلی جنگ کوسوو میں بلقان کی عیسائی فوج کو شکست دی۔ جنگ جیتنے کے بعد جنگ ختم ہونے کے بعد ایک زخمی فوجی کے اچانک حملے میں شہید ہو گئے۔ مراد اول کے شہید ہونے کے بعد ان کے بیٹے بایزید اول سلطنت عثمانیہ کے چوتھے بادشاہ مقرر ہوئے۔ اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد بایزید نے اپنے چھوٹے بھائی یعقوب کو باغی قرار دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سربیا کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لی، جس کے بعد انہوں نے سربیا کے بادشاہ کو سلطنت عثمانیہ میں کافی خود مختاری دے دی، اور مسیحی بیوی کے باعث بایزید اول کو شراب کی لت پڑ گئی اور حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اتنی بڑی سلطنت کے خلاف عیسائیوں نے جنگ کا اعلان کر دیا، جس کے بعد بایزید اول کو ہوش آیا اور اس نے توبہ کی اور اپنی سلطنت کو ٹھیک وقت دینے لگا۔ اس کے بعد 1391 عیسوی میں بایزید کی افواج نے قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کا محاصرہ کیا، جو اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ 1394 میں بازنطینی حکمران جون پنجب کے مطابق سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے لیے پوپ بونیفیس نام نے صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ شاہ ہنگری اور رومی حکمران کی قیادت اور عیسائی اتحاد میں فرانس اور ویلیجیا کی افواج نے حصہ لیا۔ عیسائی افواج اور سلطنت عثمانیہ کی افواج کا ٹکراؤ 1396 عیسوی میں نکوپولس کے مقام پر ہوا، جہاں بایزید نے عظیم الشان فتح حاصل کی۔ اس عظیم الشان فتح نے عیسائیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔
اس فتح نے بایزید کی عزت اور شہرت کو عروج پر پہنچایا۔ اسی فتح کی خوشی میں بایزید نے دارالحکومت بروسا میں عظیم الشان اولو جامع مسجد قائم کی۔ اس کے بعد میں بھی قسطنطنیہ کا محاصرہ 1401 تک جاری رکھا گیا۔ اس وقت میں نوبت یہاں تک آئی کہ یہاں کا حکمران شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ قریب تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی افواج اس شہر پر قبضہ کر لیتی۔ بایزید کو خبر ملی کہ مشرقی سرحدوں پر تیمور لنگ نے حملہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے راتوں رات یہاں سے محاصرہ ہٹانا پڑا اور اپنی فوج وہاں بھیجنی پڑی۔ تیمور لنگ مقامی چھوٹی حکومتوں کو زیر کر کے ایک وسیع سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ تیموری اور عثمانی ریاستوں کی سرحدیں آپس میں مل گئیں۔ دونوں ریاستوں کے درمیان 20 جولائی 1402 کو جنگ انقرہ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں تیمور لنگ نے عثمانی فوج کو شکست دے دی اور بایزید اول کو گرفتار کر لیا۔ تاہم عثمانی شہزادے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ میں بایزید کو شکست کا اتنا غم ہوا کہ صرف 1 سال کے بعد ہی یعنی 1403 عیسوی میں بایزید قید میں ہی انتقال کر گئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ پہلی قسط اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔